رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ لوگوں میں سے کل جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے جو جادوگر منگائے تھے ان سے ایک زبردست قسم کا مقابلہ ہوا تھا اور بہت جاندار تھا، بہت جاندار تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو ایمان دے دیا۔ ایمان دینے کے بعد جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے دل سے پھر موتی نکلتے ہیں۔ تو ان جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد فرعون سے کہا آپ نے ہمیں سزا دینی ہے۔ فرعون نے بہت ہی سخت قسم کے ان کے جسمانی ریمانڈ جاری کر دیا تھا کہ میں آپ کو ایک بازو کاٹوں گا اور اس کے اگینسٹ پاؤں کاٹوں گا، دائیں بازو اور بائیں ٹانگ، بائیں بازو اور دائیں ٹانگ، اور پھر یہ کر کے زخمی کر کے کھجور کے تنوں میں ٹنگ دوں گا، آپ کو لٹکا دوں گا۔ تو اس نے خوب دمکایا، جتنی زور سے اس نے دمکایا اس سے بڑھ کر ایمان کے ساتھ وہ جادوگر جو ایمان لے آئے انہوں نے کہا تیرا حکم تو اس دنیا تک چلے گا نا، جب تک آنکھ کھلی یہ تکلیف ہوگی، یہ دنیا ختم تیرا حکم ختم، ہمارے رب کی سلطنت طاقت جنت باقی رہنے والی ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون تیرا جو حکم ہے تو اس کو امپلیمنٹ کر، نافذ کر دے، کوئی فرق۔ تو نے جو ہمیں مجبور کیا کفر پر، کالا جادو کفر ہے، تو نے جو ہمیں مجبور کیا جادو کرنے پر، تو ہم اللہ پاک سے یہ طمع اور لالچ کرتے اللہ میں معاف فرما دے، بس سستے چھوٹے۔ اگر اس گناہ کے بدلے آپ ہماری جان لیتے ہو ایمان کی حالت میں تو یہ سودا فائدے کا سودا ہے، نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے تسلط سے، غلامی سے نجات دی۔ نجات کا طریقہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک تہوار تھا، انہوں نے فرعون کی قوم سے ادھار مانگے، کپڑے، زیور، کہ ہمارا ایک جشن تہوار آ رہا ہے تو اس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لہٰذا اپنا زیور اور اچھے اچھے کپڑے ہمیں دے دو۔ یہ ایک ہیلا تھا، کیونکہ وہ غلام قوم فرعون کے اس میں سے اس طرح نکل کے اس علاقے میں سے باہر نہیں جا سکتی تھی، فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی۔ اس طرح کر کے وہ علاقے سے باہر نکلے اور پنجابی میں بولتے ہیں اٹی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اٹی کہتے ہیں بھاگ جانا۔ کیا ہو گئے؟ سر پٹ نکل گئے، بھاگ گئے۔ فرعون کے ایجنسی نے اس کو بتایا وہ تو تہوار تھوڑی منانے گئے، وہ تو بھاگ گئے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے پیچھے سے لشکر نکالا، دے مار ساڑھے چار، بگائے گھوڑے پیچھے۔ یہ بنی اسرائیلیوں پر اللہ کی بڑے کرم نوازی تھی، بڑی کرم تھی، لیکن یہ منہ سے بڑے گئے ہوئے تھے، اتنی سخت بات کرتے تھے کہ انسان کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ صحیح ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی قیادت میں یہ بنی اسرائیلی بھاگ رہے ہیں، بھاگتے 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 یم وہ دریا آ گیا۔ اب پیچھے سے آوازیں آنے لگ گئیں، فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ بنی اسرائیلوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ ساری تکلیف تمہاری وجہ سے۔ وقت کے نبی کو کیا کہا؟ مارے گئے موسیٰ، انا لمدرکون، قرآن مجید کی آیت ہے، پکڑے گئے، مارے گئے، وہ تاڑا لوٹی گئے، جان گئی۔ یہ سب کی سب اذیت موسیٰ آپ کی وجہ سے۔ آپ نہ ہوتے تو فرعون ہمیں مارنے نہ آتا۔ ایمان کی حالت میں کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ بات کی۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا ماریں۔ وہ چھڑی میں بڑی تاثیر تھی، کبھی وہ اژدہا بنے، کبھی کیا بنے، ایک اس میں سے اللہ پاک کیا کیا کام کرواتے تھے۔ ہمارا تو ایک راستہ بن گیا۔ انہوں نے کہا تو ہم تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں، 12 قبیلے، ہم ایک راستے میں سے جائیں گے تو توہین ہے۔ سر پہ موت کھڑی ہے اور نخرے دیکھو، سر پہ پیچھے وہ فرعون کے گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے، مٹی اٹھ رہی ہے، ان کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ اب جب راستہ نہیں تھا تو کہہ رہے تھے مارے گئے، جب راستہ اللہ نے بنا دیا تو کہتے ہیں والا 12 راستے۔ کتنے راستے؟ ایک میں سے ہم نہیں گزریں گے، ہماری ناک خاک آلود ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 راستے بنوا دی۔ اب اس میں سے نکلے، پار ہوئے۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، یہ راستے تو میں نے بنائے ہیں۔ فرعون نے بھی لشکر ڈالا، درمیان میں آیا، مل گیا، اور اس کی ساری ڈیٹیل سورہ یونس 11ویں پارے میں گزر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ پار ہو گئے۔
پار ہونے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو غلامی سے نجات دے دی بنی اسرائیل کو. اب ان کو شریعت دینے کا ٹائم آیا کہ زندگی کیسی گزارنی ہے. فرعون کے پاس تو ایک جانوروں والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے، عورتیں بھی کام کرتی تھیں، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، مرد کچھ بول نہیں سکتا تھا. اب جب دریا پار کر کے آ گئے شام کی طرف، صحیح ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ آئیں ہم سے بات کرنے کے لیے، ہم آپ کو تورات دیتے ہیں، اس میں آپ کی اور آپ کی قوم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی محبت میں جلدی چلے گئے. قوم کو کہا آپ لوگ رکو پیچھے. ہارون علیہ السلام کو امیر بنایا، کہا دیکھو گڑبڑ نہیں کرنا، میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات ہم کلام ہونے کے لیے، واپس آؤں گا تو مجھے اسی حالت میں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. 9ویں پارے میں تذکرہ گزرا ہے کہ ان لوگوں نے دریا پار کرنے کے بعد ایک بت پرست قوم دیکھی تو موسیٰ سے کہا موسیٰ اس طرح کا خدا ہمیں بنا دے. یہ جیسے ان کا خدا ہے نا، ایک خدا ہمارے لیے بھی کریٹ کر دیں. موسیٰ نے کہا تو تمہارا بیڑا غرق ہو یار، تم لوگ کیسے لوگ ہو، ابھی اللہ نے موت سے بچایا ہے، ابھی بت پرستی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ان لوگوں کی طبیعت کے اندر خدا سے انجان ہونے کی وجہ سے خدا کا تصور نہیں تھا یا شرارت تھی. یا تو خدا کا تصور، انسان ساری زندگی آلو بیچتا رہے، مرتے وقت وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ آلو بولتا ہے، کیوں ساری زندگی اس نے آلو ہی کی ہے. یہ حقیقت ہے، ساری زندگی جو بول آپ بولیں گے مرتے وقت آپ کی زبان پر وہی بول ہوگا. تو ان لوگوں نے زندگی گزاری تھی ایسے اندھیرے میں، ان کو سمجھ ہی نہ آئے. اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے بولا کہ ایک خدا ہونا ہے، ان کو سمجھنا ہے کہ خدا اور رب کیا ہے. وہ کبھی بولیں اس کو خدا بنا، کبھی اس کو بنا. تو ان کی طبیعت کے اندر کچھ شرارت بھی تھی، انجان پن بھی تھا. موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے. اب وہ جو فرعون کی قوم سے زیور لے کر آئے تھے، یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ سامری جادوگر نے کرتب کیا کیا. سامری جادوگر نے کرتب، بہت برا کرتب کیا. اس نے ہارون علیہ السلام نے ان سب نے مل کر کہا بھائی وہ فرعون کی قوم سے جو سونا لیے ہو اس کو واپس کرنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، اور ہمارے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دھوکے سے لیے، ہم نے جان بچانی تھی تو ساتھ میں سونا بھی لے آئے ہم. لہٰذا وہ سارے سونے کو جمع کرو تو اوپر سے آگ آئے گی اور اس سونے کو لے کے جائے گی، وہ سونا اللہ کے دربار میں چلا جائے گا. ان لوگوں نے سب کچھ سونا وغیرہ جمع کیا، اس کو آگ لگائی. جب آگ لگائی تو سب نے اپنا اپنا سونا پھینکا. جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے تھے تو اس وقت جبرائیل امین بھی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ آئے تھے مدد کے لیے، جنہوں نے فرعون کو پھر ڈبکی دے کے مارا. صحیح ہے، پوری تفصیل 11ویں پارے میں گزر چکی ہے، ریکارڈ پر بھی ہے. سامری جادوگر نے ایک گھوڑے کو دیکھا کہ وہ گھوڑا خشک زمین پر پاؤں رکھتا ہے، آگے چلتا ہے، پیچھے زمین ہری ہو جاتی ہے. صحیح ہے، اس نے یہ باریک چیز نوٹ کر لی. بنجر زمین ہے، باقی سارے گھوڑے چل رہے ہیں، ایک گھوڑے کے پیچھے زمین ہری بھری ہوتی ہے، گھاس نکلا، گھوڑا پاؤں رکھ کے آگے جاتا ہے، پیچھے گھاس. تو اس نے وہ گھوڑے کی وہ مٹی اٹھا لی، تو سمجھ گیا اس میں کوئی تاثیر ہے، اور یہ بندہ جو گھوڑے پر نظر آ رہا ہے یہ اصل میں فرشتہ ہے. ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا. چور بیٹھا ہوا سوچتے رہتا ہے چوری کیسے کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سامری جادوگر تھا، اس نے کہا یار اس میں تاثیر ہے. اس نے ایک مٹھی میں وہ مٹی لے لی. مٹی لینے کے بعد جب لوگوں نے اپنا سارا وہ ڈالا، سونا پگھلا، تو سامری جادوگر نے اس سے بچڑا بنا دیا. سونا موم ہو گیا، بچڑا بنا دیا. بچڑا بنا کے لوگوں کو بولا او سارے آؤ بھائی ادھر آؤ. موسیٰ پتہ نہیں وہاں کدھر گیا ہے کس سے بات کرنے کے لیے. یہ دیکھو بھائی، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ بچڑا تمہارا بھی خدا ہے، موسیٰ کا بھی خدا ہے. موسیٰ بھول کر کہیں اور چلا گیا ہے. موسیٰ بھول کر قرآن، موسیٰ کو یہاں آنا چاہیے تھا. یہ خدا ہے. وہ جو مٹی اس نے
سب لوگ سونا ڈال رہے تھے، اس نے بھی مٹھی بند کی ہوئی تھی. ہارون علیہ السلام سے اجازت چاہیے کہ میری مٹھی میں بھی کوئی چیز ہے میں پھینکوں. تو ہارون علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہے شاید کوئی نہ کوئی سونا ہے، کوئی سی چیز ہوگی. انہوں نے کہا پھینکو. اور ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ اس نے دعا بھی کروائی کہ میں جو چیز پھینکوں دعا کریں اس میں تاثیر بھی ہو. صحیح ہے. ہارون علیہ السلام نے کچھ اس پر وہ نہیں کیا، پھینکو. اس نے جو مٹی اس بچڑے پر پھینکی تو بچڑے کی وہ آواز نکل گئی. سونے کے بچڑے کے اندر سے، میں نے 11ویں پارے میں بولا تھا اس بچڑے کی آواز نکالنے کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ گھوڑا ہنہناتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیل جو آواز نکالتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ ہنہنانا ہی بول دیتے ہیں چلے سمجھنے کے لیے. وہ جو بیل کی اپنی آواز ہوتی ہے نا، تو بچڑے نے وہ آواز نکالی، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی اس کو سجدے میں گر گئے. عجیب نا. موسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے گئے. اللہ پاک نے پوچھا موسیٰ کہاں آئے ہو؟ کہا آپ سے بات کرنے کے لیے. کہا پیچھے تو قوم برباد ہو گئی، پیچھے تو قوم گئی، قوم گمراہ ہو گئی. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری جادوگر نے سب کو گمراہ کر. اچھا سامری اس کا لقب تھا، اصل نام سامری کا اصل نام موسیٰ. سامری کا اصل نام موسیٰ. دو موسیٰ گزرے، ایک اللہ کا نبی اور ایک اللہ کا فرمان. شاعر کہتا ہے اذ المرء لم يخلق سعیدا من ازلی فخاب من رباہ وخاب المؤملی. جب بندہ پیدائشی طور پر نیک بخت پیدا نہیں ہوتا تو جو اس کی تربیت کرتا ہے، جو اس کی امید رکھتا ہے، سب ناکام ہوتے ہیں. فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر. اس موسیٰ سامری کی عجیب تاریخ ہے. یہ ماں سے اکیلا رہ گیا، ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گئے. اس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے. تبھی وہ جبرائیل کے گھوڑے کو پہچان گیا تھا کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام. وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون کے دربار میں ہوئی ہے، اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے. تقدیر کے کھیل ہیں بھائی. کس کے کھیل ہیں؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. اللہ نے کہا آپ میرے سے بات کرنے کے لیے آئے، پیچھے قوم آپ ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے آئے. قوم گئی بچڑے میں سجدے میں گر گئی. ہمارے دائیں بھی گائے ماتھا والے ہیں، وہ یہود بہبود بھی ابھی بھی بچڑے والے. ابھی ایک اپریل کے مہینے میں بڑی وہ سخت قسم کی تیاری کر رہے ہیں جنگ کی. ان کا وہ بچڑا جس کا پہلے بارے میں ذکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت ہم پوری نہیں کر سکے، ابھی تک ہم ناپاک ہیں. جب وہ بچڑا ہم ذبح کریں گے تو ہم پاک ہوں گے، پھر دنیا میں ہم جس کو بھی ماریں ہم سے اللہ سوال نہیں کرے گا. یہ اپریل کا مہینہ پریڈکشن ہے، اللہ کرے غلط ہی ہو، لیکن یہ آگے سخت ہونے والا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 3 قسم کے بچڑے آپ سرچ کریں گے، آج کل یہ چیز بہت وائرل ہو رہی ہے. وہ 3 چھوٹے چھوٹے بچڑے ہیں، براؤن کلر کے، براؤن کلر کے. ان کے گلے میں نہ پٹا ہے نہ اس کو سواری کی جاتی ہے، وہ اس کی خدمت ہی کی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہی بنی اسرائیلی یہودی ہے. ادھر والے گاؤں ماتھا کو والدہ مانگتے ہیں، وہ ادھر ان کو خدا مانتے ہیں. درمیان میں ہم موحدین ہیں، اللہ کریم ہمارا مالک ہے انشاءاللہ. بار کیف اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پیچھے قوم گئی برباد ہو گئی. بھائی موسیٰ علیہ السلام غضبان آصفا، غصے میں افسوس کرتے ہوئے، اتنی مشکلوں سے اللہ نے نئی زندگی دی، ہدایت دی، یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. اللہ رب العزت نے آپ سے کوئی اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو ایک شریعت دیں گے، ایک طریقہ دیں گے؟ کیا وہ وعدہ بہت لمبا ہو گیا یا تم پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا؟ تم لوگوں نے اللہ کا اور میرا وعدہ تم لوگوں نے توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چہیتے، جوشیلے اور غضب ناک نبی تھے. 1 منٹ میں جیسے بنی اسرائیل منہ سے گئی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام ڈانٹتے بھی اسی انداز میں تھے. کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات کا خلاف تھوڑی کی ہے، ہم نے وہ جو زیور لیے تھے تو سب نے وہ زیور پھینکے آگ نے، تو سامری نے بھی پھینکا کچھ، اور اس نے وہ ایک ایسا جسم نکالا جس کی ایک آواز تھی. اچھا روایت میں آتا ہے اس نے
ایک ہی آواز نکالی، نہ اس سے پہلے کوئی آواز نکالی نہ بعد میں آواز نکالی، لیکن وہ ایک آواز اس بچڑے کی ان لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن گئی۔ ہارون علیہ السلام منع کرتے رہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یرون، دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ بچڑا نہ ان کے سے بات کرتا ہے، نہ ان کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بتوں کے لیے آج بھی دلیل ہے۔ پڑوس والے جو ہیں نا، بہت سارے بت ہیں ان کے، وہ جو جتنے بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے جتنے بھی چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کو کھانا پینا تو درکنار، ان کے کھانے کے سامنے، ان کے کھانے کے اندر مکھی گر جائے تو مکھی نہیں نکال سکتے، یہ کیسے خدا ہیں؟ ناک پر بیٹھ جائے تو مکھی ہٹا نہیں سکتے، یہ کیسے خدا ہیں بھائی؟ آگے تذکرہ آ رہا ہے مزید بھی۔ ہارون علیہ السلام نے منع کیا تھا ایسا نہ کرو، رک جاؤ، موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں پھر کچھ کرتے ہیں۔ یہ وہ بہت منانے کی کوشش کی۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کی لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام جوش میں، ہارون ادھر آؤ، یو آر دا ریسپانسبل، آپ کو میں نگران بنا کر گیا تھا، قوم گمراہ کیسے ہوئی؟ اللہ تتبعن، آپ مجھے فالو نہیں کرتے، میری انسٹرکشن کو اوبے نہیں کرتے، افعصیت امری، اگینسٹ گئے میری ایس او پیز کے۔ اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو سر سے بھی پکڑا، داڑھی سے پکڑا اور کھینچا۔ صحیح ہے؟ قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، ہارون علیہ السلام فریاد، قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، مطلب میرے بھائی، مطلب ماں کا نام اس لیے لیا کہ موسیٰ چوڑ بہت سختی سے پکڑا تو نے، سر بھی اور داڑھی بھی، تکلیف ہو رہی ہے۔ قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی۔ روایات میں آتا ہے یہ تعبیر اس لیے اختیار کی کہ موسیٰ کو رحم آئے ماں کا نام سن کر۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور میرے سر کو مجھے نہ کھینچیں۔ میں نے سختی پیچھے اس لیے نہیں کی کہ آپ کہیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل میں فرقہ واریت کر دی۔ فرقہ واریت عذاب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، غصے میں سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامری بنی اسرائیل کا منافق تھا، تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں منافق کا سامنا ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا منافق تھا۔ کہا ما خطبک یا سامری، 10 بھائی کیا کیا تم نے، تمہارا کیا حال ہے، تم نے قوم کیوں گمراہ کی؟ قال بصرت بما لم یبصروا، صاف صاف بولا، پھنس گیا، قوم کو گمراہ کرنا تھا، ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں گناہ کبیرہ کی توبہ اپنے آپ کو قتل کرنا تھا بھائی۔ دوبارہ بنی اسرائیل میں گناہ کبیرہ ہو گیا، شرک ہو گیا، اس کی توبہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، تب اللہ معاف کرے گا، جیتے جی معاف نہیں کرے گا۔ سامری کامیاب ہو گیا، پوری قوم کو سجدہ کروا کے گناہ کبیرہ کروا گیا، اب ٹھنڈا پڑا ہے، مشن کامیاب۔ مشن کہتا ہے بصرت بما لم یبصروا بھی، وہ جو جبرائیل آئے تھے نا، ان کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے میں نے وہ چیز دیکھی جو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اس میں سے ایک مٹھی میں نے اللہ کے پیغمبر کے اثر، نیچے جو بچی جانے والی مٹی تھی اس میں سے میں نے ایک لے لی۔ فنبذتها، میں نے اس بچڑے پر پھینکی، اس نے آواز نکالی، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ سارا کام میرے نفس نے بولا تو میں نے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی محنت ضائع کرنے کی کوشش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، آپ یہاں سے نکل جاؤ، کک آؤٹ، اور تو زندگی میں ایسی بری بیماری میں مبتلا ہوگا کہ کوئی تیرے قریب آئے گا تو تیری باڈی میں ریئیکشن آئے گا، تو بولے گا دور ہو، مجھے چھونا نہیں، مر جاؤں گا، دور ہو، مجھے چھونا نہیں، میں مر جاؤں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اتنی جلدی نہیں مرے گا، تو پہلے اذیت میں مبتلا ہوگا۔ وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور یہ جو بچڑا تو نے خدا بنایا ہے، ابھی تو دیکھ میں اس کا کرتا کیا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام جو شیرے تھے لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو آگ لگا کے دوبارہ پگھلائیں گے اور یہ جو عذاب ہے سونا اس کو ہم اٹھا کے دریا میں ڈالیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ، اللہ تو وہ ذات ہے جو اکیلی ذات ہے، جس کا علم بہت بڑا ہے۔ یہ تم نے سامری کیا کر دیا؟ یہاں پر آ کر بنی اسرائیل کا قصہ تمام ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے محبوب یہ سارے واقعے میں آپ وہاں نہیں تھے، یہ ہم آپ کو تاریخ بتا رہے ہیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، جتنی بھی امتیں آپ سے پہلی چلی گئی ہیں ان کے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اگر آپ جاگتے رہیں گے تو سنتے رہیں گے، اگر آپ سوتے رہیں گے تو آپ پر کیمرہ لگایا جائے گا۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت عطا کی ہے۔ اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے معاملے میں، پہاڑ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ سوال کیا پہاڑوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ گویا پہاڑ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ایک وقت آئے گا اللہ پاک ان پہاڑوں کو ایسے چلائے گا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس زمین کو چٹیل میدان سپاٹ کر کے رکھ دے گا اللہ۔ قیامت کی تیاری پریپریشن ہوگی بالکل برابر۔ قیامت کے لیے ایک روایات میں آتا ہے روز محشر جو میدان لگے گا وہ میدان عرفات ہوگا، ایک دوسری روایت میں آتے ہیں جو روز محشر کا جو میدان لگے گا وہ شام کا میدان ہوگا۔ یہیں جمع ہوں گے، البتہ اس کی نیچر چینج ہو کے تانبے کی ہو جائے گی، وہی سب کرتے رہیں گے۔ اللہ معاف فرما دے بھائی، سخت دن آنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس کو میری نصیحت پہنچی، یہ قرآن پہنچا، میری بات پہنچی، میرے نبی کی بات پہنچی، اور پھر اس نے اس کو جاننے کے بعد زندگی میں اس کو اگنور کیا، تو ہم اس کو نقد عذاب یہ دیں گے کہ اس کی زندگی کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے، اس کا رزق ہم کم کر کے رکھ دیں گے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آخرت کا عذاب ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس سے آگے جانے کا جی نہیں چاہتا۔ یہ انفرادی بھی ہے اور ملکی سطح کی بھی آیت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ سود کھائے گا، قرآن مجید یاد کر کے بھولے گا، قرآن مجید کی آیتوں کا حکم پہنچے گا، بولے گا اللہ غفور الرحیم ہے، یار جو کرنا ہے ابھی کر لو، بعد میں توبہ کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار کہ مولوی صاحبان سختی کرتے ہیں۔ مولوی صاحبان سختی نہیں کرتے، نہ ان کو کوئی حق حاصل ہے، لیکن جو اللہ کا پیغام ہے اس میں اگر نرمی کریں تو ہمارا اپنا دین جائے گا۔ مثلا آپ میں سے کسی سے میں نے پیسے کھائے ہوں، یا آپ میں سے کسی کا بہت بڑا میرے پر انعام ہو اور وہ اس پر یہ آیت فٹ آ رہی ہو، تو میں بولوں نہیں میں کچھ اور دیکھتا ہوں، آپ کے لیے سب کچھ نرم معاملہ دیکھتا ہوں، تو میں نے اپنا دین بیچ دیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خسارہ، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکمت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پہنچانا لازم ہے۔ جس تک جتنا علم شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا آ گیا، پھر اس نے اس سے منہ پھیرا، اللہ رب العزت دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دے۔ ہم سب تک 1947 سے لے کر اب تک سب کو پتہ ہے سود حرام ہے۔ ہمارے آئین میں ہمارا اسٹیٹ بینک سود کے لیے شرح سود جاری کرتا ہے، نکال لو IMF سے جان اگر تم میں تپڑ ہے تو۔ سارا ملک بیکاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اجتماعی گناہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بی بی مریم علیہ السلام کے واقعے میں آیا تھا حیا بڑی چیز ہے۔ اس وقت ہمارا ملک فحاشی اور یعنی میں ٹاپ پر ہے۔ آپ کوئی ایڈ دیکھیں ٹی وی میں، سمجھ نہیں آتا کہ چیز بک رہی ہے یا عورت بک رہی ہے، سوئی بک رہی ہے یا سوئی بیچنے والی عورت کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ایڈمنسٹریشن میں اندر آپ چلے جائیں، بلا وجہ کی خواتین کو انگیج کیے ہوئے، پھر اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اگر نوکری کرنے کی ضرورت بھی ہے تو اپنا گیٹ اپ تو کم از کم ڈھکا ہوا بنائیں۔ گھر سے اگر کمانے کے لیے نکل گئے تو لوگوں کے لیے تفریح کا سامان تو نہ بنے۔ جب قوم اجتماعی گناہ میں مبتلا ہوگی، اجتماعی عذاب ہی آیا کرے گا۔ سود میں مبتلا ہیں، جتنے نوٹ چھاپ لیں آپ، نوٹ کے ٹھپے، آپ کے پاس مشینیں لگی ہوئی ہیں، نوٹ چھاپے نا، آپ کی یہ غربت جانے والی نہیں ہے، یہ غربت اللہ کے فیصلے سے جائے گی۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح فحاشی اور ریانی کرتے رہیں گے، اللہ کا عذاب آتا رہے گا. کرپشن کرتے رہیں گے، غریب کا حق مارتے رہیں گے، اللہ کے عذاب سے نکلنے والے. کرپشن کرنے والی کی بھول ہے کہ وہ کر کے بچ جائے گا، اس کا اثر 7 ہفتوں کے بعد اس کے گھر کو آئے گا. مثلا یہاں کی کرپشن، رشوت سے مال شال اینٹ لیا، اس کا کیا خیال ہے؟ وہ بچ جائے گا اس دنیا میں، گھوم کے 1-2 ہفتوں کے اندر سارا معاملہ اس کے سامنے آ جائے. اس کو دینے بولے گا یار تھوڑا میرے لیے کوئی کم کر لو. جب اپنی طرف سے دینے کی باری آئے گی پھر بولے گا یار کچھ ریلیکس کر دو. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا کا عذاب ہے. آخرت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمى، اب جب وہ اندھا جاگے گا تو اللہ پاک سے فریاد کرے گا، یا اللہ یہ میری آنکھیں کہاں گئی، یہ میری وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا، ہر چیز مجھے نظر آتی تھی. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، دنیا میں نا میری آیات، میرا قرآن، میرے محبوب کی سنت، یہ ساری چیزیں تیرے تک پہنچتی تھیں تو ان کو اگنور کر کے بھولا کرتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے اندھا کر کے ہم بلا دیں گے کہ تو بھی ہے یا نہیں ہے. بہت سختی ہے یار. بندہ بن کے ٹائم گزارا تو مزے ہیں، بندہ بن کے ٹائم نہیں گزارا تو آگے بڑا معاملات ٹف ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی اسراف کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو ہم اسی طرح ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیتے رہیں گے. اور یاد رکھو دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، آخرت کا عذاب شدید ترین بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کہانی تو آپ نے سن لی پچھلے کئی دنوں سے، اب آتی ہے مدعے کی بات، مطلب کی بات آتی. اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے بعد، اور دن کے دونوں کناروں میں. اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ بھی راضی ہو جائیں گے. اور دنیا داروں کو جو کچھ مال وغیرہ ہم نے دنیا کی رونق عطا کی ہے، اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ پھیریں. حضور کو بول کر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے مال کے بدلے اپنا ایمان کبھی بھی نہ بیچ. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ ان کی آزمائش ہے جن کو مال دیا ہے. مال کے بارے میں بڑا آسان فارمولہ ہے، حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے، ختم بات. حلال ہے تو حساب ہے، کہاں سے کمایا کہاں لگایا. حرام ہے تو حساب ہے ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ عذاب ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا جو رزق یعنی اللہ جو آپ کو جنت دے گا نا، وہ خیر ہی خیر ہے اور باقی بھی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ آ گئی سورہ طٰہٰ کی آخری آیات میں کام کی بات. وہ طٰہٰ کا ذکر شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر شروع ہوا، پھر زبان کی بندش، پھر فرعون کا دربار، پھر جادوگروں سے مقابلہ کرتے 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 آج کوئی تیسرے دن ہم یہاں پہنچے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کی ادائیگی میں مشقت آئے گی تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے. معلوم ہوا کہ نماز ادا کرنا کوئی آسان کام، ورنہ اللہ پاک اس طرح کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو، دیکھیں دو باتیں، دونوں یعنی کمانڈ دی جا رہی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں گے آپ. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اگر اس کی ادائیگی میں کچھ بھی کرنے میں مشقت، تکلیف، سفر، خوف، مرض، یہ چیزیں آئیں گی تو ان پر صبر کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے. لا نسألک رزقا، میرے محبوب ہم یعنی اللہ پاک، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق عطا کریں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو اہل تقوی کا ہوگا. اس آیت کے ضمن میں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو بندہ نیک ہوگا اللہ رب العزت اس کی کفالت اچھی کریں گے. آپ لوگوں کو میں لے جاؤں سورہ کہف میں
خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے مل کر 2 یتیم بچوں کی دیوار ٹھیک کی. اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وہ نکالا. اس کی علت اللہ نے بیان فرمائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان 2 یتیموں کا مال اللہ نے 2 نبیوں سے بچایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کا والد بڑا نیک آدمی تھا. معلوم ہوا کہ آپ نیکی میں زندگی گزاریں گے تو رزق بھی آئے گا اور اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے انتظام بھی کر دے. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. یہاں ایک بات اور کر کے بات مکمل کرتے ہیں. ہم اہل معاشرہ اس وقت 2 ایکسٹریم لائنوں پہ کھڑے ہیں، افراط و تفریط. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں اور مکس معاملات کرتے ہیں، حلال بھی ادھر حرام بھی ادھر، آن دے آتا ہے تو آن دے. پھر وہ لوگ جو نماز پڑھنے نہیں آتے وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلاں مسجد کا نمازی ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، پھر وہ اس میں اور چیزیں اضافہ کرتے ہیں. سونے والے جاگ جاؤ بھائی، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے. وہ دیکھتے ہیں فلاں مسجد کا نمازی ہے، اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں اس نے چھری تیز رکھی ہوئی ہے، جڑ سے کاٹتا ہے جوان کا بچہ. پھر وہ نماز کو نشانہ بناتے ہیں، اس کی تو نماز کسی کام کی ہے ہی نہیں ہے. یہ زیادتی ہے دونوں کی طرف سے. جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نماز کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا، اس نے غلطی کی، اور اس نے اعتراض اور آبجیکشن کرنے والے کو موقع دیا کہ اس نے اس کے غلط عمل کی وجہ سے نماز کو ٹارگٹ کر دیا. یہ ناانصافیاں ہیں سب کی. یاد رکھیں اچھی طرح، نماز اللہ کا حق ہے، معاملات صاف کرنا حقوق العباد ہے. دونوں چیزوں میں ایکسیلنٹ ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، معاملات میں غلط ہے تو وہ پکڑا جائے گا. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور اس کے معاملات بھی غلط ہیں، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ جو نماز پڑھ کے غلط کام کر رہا ہے اس کی نماز پر آبجیکشن کرے. نہ، پہلے بندے نے ایک غلط کام کیا، دوسرا بندہ اپنی زندگی میں 2 غلط کام کرتا ہے. ایک کی غلطی کم درجے کی ہے اور ایک کی غلطی زیادہ درجے کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا جو نماز روزے اور اس کے پابند ہیں، جو دیندار لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھیں. وہ اسلام کے ایمبیسڈر اور سفارتکار ہیں. اسی پاکستان کی بات کروں میں، باہر ممالک کی بات نہیں کر رہا. جن لوگوں نے حلیہ اپنا اچھا رکھا ہوا ہے، سنت کے مطابق ہے، یا حلیے میں کچھ کمی ہے لیکن نماز کی پابندی ہے، لوگ ان کو نماز مسجد کے عنوان سے جانتے ہیں، وہ اپنے معاملات میں بہت صاف رہیں، ایکسٹرا ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو ساتھ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اس طرح ہونے سے مسجد، نماز، دین یہ بچے گا. اور اگر آپ تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے تو وہ ناانصافی کرنے والا آپ کی اس غلطی کو لے کر نماز پہ چڑھ دوڑے گا. یہ غلط ہے. حالانکہ معلوم نہیں خود نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. خود اگر نماز نہیں پڑھ رہا، معاملات میں صاف ہے، تو اس کے حقوق العباد ادا ہیں، حقوق اللہ کا چور ہے. یہ نماز پڑھ کے گڑبڑ کرنے والا حقوق اللہ اس کے ٹھیک ہیں، حقوق العباد کا چور ہے. اب اس سارے قضیے کو لے کر چلتے ہیں آخرت میں. لگ گیا آخرت کا میدان، سب کھڑے ہیں، حساب کتاب کی باری شروع ہوئی. فلاں آئے جی، سیف الرحمان صاحب کا بیٹا جمیل آئے جی، آ گیا جی. اول من یحاسب به یوم القیامہ الصلاۃ. حقوق العباد، حقوق اللہ میں جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی، بولیں گے بھائی یہ اس کی نماز چیک کرو بیٹا. نماز کا درجہ پہلے ہے بھائی. حقوق اللہ بھی لازمی ہے، حقوق العباد بھی لازمی ہے، لیکن جہاں سے کھاتا شروع ہوگا نا آخرت میں تو نماز سے ہی شروع ہوگا. لہٰذا میری آواز اس نادان تک چلی جائے جو کسی شخص کی عملی زیادتی کی وجہ سے نماز کو نشانہ بناتا ہے، وہ نماز کی توہین نہ کرے. سارا دن بحریہ کے واٹس ایپ گروپوں میں دانشوروں کی اتنی برمار ہے، منڈی لگی ہوئی ہے،
کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئے وہ چڑھ دوڑتے ہیں وہیں، وہ ایسے ایسے یعنی جو ایک لبرل ملحد قسم کا بندہ جو الفاظ یوز کرتا ہے کہ بھائی نماز اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کرے گا، معاملات صاف رکھو، یعنی نماز چھوڑ دو۔ نماز کی اہمیت کیوں کم کی جا رہی ہے؟ نماز کی اہمیت آپ اس وقت کم کریں کہ جب اکاؤنٹیبلٹی میں نماز کا درجہ 10ویں نمبر پر ہو۔ نماز کا سوال پہلے نمبر پہ، اول من یحاسب بہ یوم القیامہ، پہلی وہ چیز جس کا انسان کا حساب شروع ہوگا قیامت والے دن وہ نماز ہے۔ پھر پوری حدیث، اگر نماز پوری نکل آئی اگلے معاملات میں اللہ کا رحم و کرم شامل ہوگا۔ میری اس بات سے کوئی غلط مطلب نہ لے کہ نماز پوری کرو پوری مارکیٹ اوپر نیچے کرو۔ مولوی صاحب نے بولا ہے نماز پوری نکل آئی تو آگے اللہ کا رحم و کرم، بھائی کمیاں ذاتی ہیں اللہ معاف کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ پورا آوے کا آوا آپ بگاڑ کے رکھ دیں، بولے امام صاحب نے اجازت دی ہے نماز پڑھو مارکیٹ میں جاؤ سب کی ایسی تیسی کر دو، اس کے پیسے پکڑو اس کو دو اس کے پکڑو، معاملات بیڑا غرق کر کے رکھ دو، نہ، اللہ پاک آپ کی جو بشری غلطیاں ہوں گی اللہ اس میں آپ کے ساتھ نرمی کا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مثلا ایک بندے سے اس کی پہنچ کے باہر غلطی ہو گئی تو اللہ قیامت والے دن اس کے نقصان کا اس دوسرے صاحب حق سے ازالہ کروائیں گے، لیکن اس دوسرے بندے کو لے آؤ جس کے معاملات صاف ہیں اور نماز نہیں پڑھی تھی، نماز میں صفر، آگے اللہ کا رحم و کرم شامل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف۔ تو زندگی میں نماز کو اہمیت بھی دیں، جہاں کہیں کوئی ایسی بات کرے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ دیکھو وہی معاملات مکس نہ کرو، کسی کی اگر داڑھی ٹوپی دینداری ہے تو وہ اس کا ایک ذاتی عمل ہے، اس کو وہ کیش بھی نہ کرے اور دوسروں اس پر اعتراض بھی نہ کرے، انفرادی عمل کو نہ چھیڑیں۔ جو معاملہ ہے معاملے کو سیدھا رکھیں، ایک ہاتھ لینی ایک ہاتھ دینی، معاملات لکھ کے رکھیں، گڑبڑ مکس معاملہ نہ کریں۔ آپ کے اوپر حق آتا ہے آپ ادا کریں، آپ کا کسی کے اوپر کے حق آتا ہے لیں ورنہ معاف کر دیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فللہ الحمد رب